اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ایک قدم فلسطین کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہو شیخ رضوان ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے ان اشیاء کے بارے میں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں تو آتی ہے، لیکن ان کا منافع اسرائیل کی معیشت کو جاتا ہے اور بالواسطہ طور پر فلسطین کی مظلوموں پر ظلم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اسرائیلی مصنوعات کون سی ہے، ہم انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں اور کیوں ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ناظرین، فلسطین میں ظلم و ستم کے ایک طویل داستان ہے۔ 1948 سے اب تک لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی افواج آج بھی مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان، انسان دوست اور انصاف پسند لوگ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور ایک مؤثر قدم ہے بائیکاٹ۔ یہ پاور ہے ہمارے پاس مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ایسی مصنوعات کو استعمال نہ کرے جو اسرائیلی معیشت کو فائدہ دیتی ہے۔ اسرائیلی مصنوعات کون سی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی اشیاء ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اور ان کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ تو آئیے کچھ مشہور برانڈ پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، کوکا کولا۔ اسرائیل میں سرمایہ کاری اور فیکٹری۔ نمبر 2، نیسلے، کمپنی میں بڑا حصہ دار اوسیم اسرائیل کے ساتھ۔ نمبر 3، پیپسی، پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل، پیسہ پیسہ بچاؤ اور اسرائیل کی مدد کرو۔ کئی اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ اشتراک۔ نمبر 4، میکڈونلڈز، جہاں ہم اکثر کھانا کھاتے ہیں۔ اسرائیل میں کھل کر حمایت کرنا اور سرمایہ کاری۔ نمبر 5، انٹیل، سینٹر اور فیکٹری R&D اسرائیل میں۔ آگے اور بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ نمبر 6، سٹار بکس، اسرائیل سے تعلقات حالانکہ اب انکار کیا گیا ہے، لیکن ماضی کی وابستگی نمایاں ہے۔ نمبر 7، HP ہیولیٹ پیکارڈ، اسرائیلی فوج کے لیے سیکورٹی سسٹمز۔ نمبر 8، پوما، اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ برانڈز اسرائیل کو مالی فائدہ دیتے ہیں جو بالآخر فلسطینیوں کے خلاف ظلم میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب مصنوعات کے بارے میں بات کریں گے کہ اسرائیلی مصنوعات کی پہچان کیا ہے۔ مصنوعات کی پہچان، اب سوال یہ ہے کہ ہم عام مارکیٹ میں ایسی اشیاء کو کیسے پہچانیں؟ اس کے لیے 3 باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، بارکوڈ کی پہچان۔ اسرائیلی مصنوعات کا بارکوڈ عام طور پر 729 سے شروع ہوتا ہے۔ جو بھی پروڈکٹس خریدی اس پر چیک کرے، اگر اس کا بارکوڈ 729 سے شروع ہوتا ہے تو وہ اسرائیلی مصنوعات ہے۔ نمبر 2، برانڈر ریسرچ۔ کسی بھی برانڈ کو گوگل یا دیگر ذرائع سے چیک کرے کہ اس کا تعلق اسرائیل سے ہے، یعنی اب جس پروڈکٹس کو خریدی اس کا نام آپ گوگل میں ڈال کر اس کو چیک کرے کہ اس کا تعلق اسرائیل سے تو نہیں ہے۔ نمبر 3، ایپس اور ویب سائٹس، بائیکاٹ جیسے ایپس، BDSmovements.net، یہ ایک ویب سائٹ ہے، اسی طرح کئی ویب سائٹس کام کر رہی ہے۔ اسرائیلی بائیکاٹ کی مہم کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ اسی برانڈ کا نیم اسی ویب سائٹ میں دے، وہ آپ کو کھل کر بتا دے گا کہ برانڈ اسرائیل کا ہے یا نہیں ہے۔ اب بات کریں گے بائیکاٹ کا اثر کیا ہوگا اگر ہم بائیکاٹ کریں۔ بہت سی لوگ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کا کیا فائدہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2005 سے شروع ہونے والی BDS بائیکاٹ ڈائیویسٹمنٹ سیکشنز مہم نے اسرائیلی کمپنیوں کا اربوں کا نقصان پہنچایا ہے۔
कई बैन अवी यूनिवर्सिटीज़ इदारे और मशहूर शख्सियात बाइकाट में शामिल हो चुके हैं। अगर हम एक पानी की बोतल या चॉकलेट ख़रीदना बंद कर दे तो शायद एक बार में फ़र्क न पड़े, मगर जब लाखों लोग ऐसा करेंगे तो ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा और इसराइल की मईशत डूब जाएगी, जो इन्हीं पैसों से असला खरीद कर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर मज़ालिम कर रही है और क़िबला अवल बैतुल मुक़द्दस पर उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है, जो आज मुसलमानों की मुंतज़िर है और एक अवर सलाहुद्दीन अयूबी का इंतज़ार कर रही है। एक छोटा सा वाक़या याद आया, जब सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो उसके सामने एक मिंबर लाया गया। उसको कहा गया कि मिंबर आपके उस्ताद ने बनाया था कि जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान दाखिल हो, मुसलमान मस्जिद अक्सा को यहूदियों से पाक कर दे तो फिर उसी में ये मिंबर रखते। सलाहुद्दीन अयूबी मिंबर देकर बहुत रोई और कहा कि ज़िंदगी में मेरे उस्ताद का ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने पूरा करके दिखाया, और इस मिंबर को फिर मस्जिद अक्सा में रख दिया गया। नाज़रीन, ये वक्त है कि हम सिर्फ अफसोस न करें बल्कि अमली कदम उठाए। आज से अहद करें कि हम ऐसी अशिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मज़लूम फ़लस्तीनियों की खून से फ़ायदा उठाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय दी और सबसे अहम इल्म बांटे, दूसरों को इससे शूर मिले। नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे, अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।